रिवाजी न करें, गश्त फिक्र के साथ करें और अल्लाह से अच्छी उम्मीद करके गश्त करें और कुर्बानी वाला गश्त। अल्लाह तौफीक दे, दुकान बंद करो गश्त के दिन, कुछ नहीं होगा नुकसान, और वो कुर्बानी वाला गश्त करो और अपने साथियों को कुर्बानी वाले गश्त पर लाओ। तालीम कुर्बानी वाली, तालीम के वक्त में कोई अमल नहीं होगा। कोई भी तुम्हारा लाख रुपए देने वाला भी आए उसको हिंसा करेगा मस्जिद के बाहर कि तालीम के बाद होगा जो होगा बाद। तालीम का इस्तेमाल, इस्तिकामत का मुतालबा अल्लाह ने अपने नबी से किया, फस्तकीम कमा उमिर। प्यारे नबी, आप अपने आप को जमाए रखिए जैसा आपको कहा जा रहा है। इस्तिकामत मतलूब है, पाबंदी से गश्त करना, पाबंदी से तालीम करना, पाबंदी से नमाजें तकबीर तहरीमा के साथ एहतिमाम से पढ़ना। अल्लाह तौफीक दे, पाबंदी से तहज्जुद की नमाज की पाबंदी, इशराक की पाबंदी, चाश की पाबंदी, ये तमाम आमाल हैं। इन आमाल में हम और आप पाबंद हों और निकलने के जमाने में हम भी पाबंद हों और हमारी जमात का हर साथी तरगीब देकर समझा बुझाकर इन सबको इस पर लगाना। जिस जमाने में हम वक्त लगाते थे, उस जमाने में जो जमातों को लेके चलने वाले जिम्मेदार होते थे, वो इज्तिमाई तालीम के बाद फिर अपने साथियों को लेके बैठते थे, बैठकर तहज्जुद की फज़ाइल बयान करते थे। तहज्जुद में ये मिलेगा, ये है, इतना सवाब, इतना सवाब है। 2-4 दिन वो फज़ाइल सुनाते थे, यूं नहीं कहते तहज्जुद पढ़ो, यूं नहीं कहते थे। हमारे मियाँ जी मेहराब तो कहते हैं, सुन्नत नवाफिल के बारे में हुक्म ना करो, फर्ज की नमाज के बारे में हुक्म करना जरूर है, बाकी नवाफिल के बारे में तो तरगीब दो कि भाई इशरा का वक्त है, अल्लाह तौफीक से पढ़ लो। तो 3-4 दिन के बाद फिर वो नौजवान बच्चे अमीर साहब तो कहते थे, अमीर साहब तहज्जुद में मुझे उठा देना ना। तो अमीर साहब मशरे से एक आदमी तय करते थे कि भाई जिनको तहज्जुद में उठना हो ये भाई से कह दे, वो इंशाल्लाह उठा देगा। फिर अमीर साहब उस उठाने वाले से कहते थे कि देखो, उठाने में अगर वो भाई नींद में ज्यादा गहरी नींद में हो, न उठे तो फिर जबरदस्ती मत करना, यूं छोड़ देना। फिर वो कहता था मैं आज उठाया नहीं, तो फिर कहता अच्छा तो उठा देंगे। इस तरीके से आज बच्चे, नौजवान बच्चे शौक से तहज्जुद पढ़ते थे। हमने अपने यहाँ देखा है, मेवात की जमातें हमारी मस्जिद में जब आती थी, नौजवान बच्चे होते थे, लेकिन उनका अमीर उन्हें समझा बुझाकर इतना उन्हें तैयार कर लेता था नमाज तहज्जुद के लिए कि अगर हम फजर की नमाज में आवे तो नौजवान बच्चे कोनों में बैठ कर रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे तहज्जुद के पाबंदी के साथ। 60 साल के दोस्तों मेवाती बड़ी उम्र के, इनको हमने फजर की अजान और फजर की जमात के दरमियान में हमारे 40 मिनट 50 मिनट रहते हैं, उनमें हमने देखा वो सबक ले रहे हैं। नूरानी कायदा साथ लेके चलते थे, वो रोजाना सबक ले रहे हैं। 60 साल की उम्र में उसने कुरान शरीफ सीखा है। मशगूल होता था हर साथी, वक्त का कोई नहीं होता था। इसमें भाइयों, निकलने वालों पर मेहनत करने की जरूरत है। आप वो हजरात हैं जो हजरत माशाअल्लाह जिम्मेदार है और जमातों को लेकर चलने का आप पर मौका आता है। आपके लिए खुदा ने बहुत बड़ा मौका रखा है। हाँ, हमारे एक दोस्त कहा करते हैं 4 महीने की जमात बार बार नए नए साथियों को तैयार करो 4 महीने के लिए, और 4 महीने जाकर उन्हें तैयार करो दीन की दावत के लिए। हम दुनिया से मरकर जा रहे हो तो अपने पीछे 100 हजारों ऐसे लोग छोड़ के जा रहे हो जो अल्लाह के दीन का काम कर रहे हो। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी रवानगी बहुत जमकर, हमारे भाई अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वो बार बार कहा करते थे कि भाई रवानगी का बयान मत करो, रवानगी इस तरह समझाओ और पिलाओ कि वो निकलने के जमाने में अपना वक्त ऐसे गुजारे हैं। वो कहते पिलाओ, बार बार समझा कर
ایک ایک کو سمجھانا. ارے بہت دیر ہو گئی, چلو چلو, ایسی ایسی تبلیغ مت کرو. اہتمام سے 3 دن کی جماعت کو بھی اہتمام سے روانگی کی بات ہو, ہر چیز سمجھائی جائے, گھنٹہ 2 گھنٹے, اور پھر اس کو روانہ کیا جائے. اور امیر صاحب کو تنہائی میں لے کے بیٹھ کے اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ تمہارے پاس امانت ہے, ان کا وقت صحیح گزرنا چاہیے, ان کی صحیح تربیت بھی چلنی چاہیے, ان کا پورا فکر کریو. اور پھر جہاں جا رہے ہو وہاں سے نقد جماعت بھی نکالیو, اور جماعت نکالنا سکھائیو ان بچوں کو, ان بھائیوں کو. ہمیں تو سب کو سکھانا ہے. اس طرح کہتے تھے امت میں قوت استنفار پیدا کرو. ہر فرد امت میں قوت استنفار, ہر فرد کو تشکیل کرنا سکھاؤ, اور وہ لوگوں کی تشکیل کر کے اللہ کے راہ میں نکالنے والا بنے. یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں, اور فکر کرنے سے وہ بات وجود میں آتی ہے. اسی میرے بھائی میرے عزیزو, یہ جو پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے 5 دن کا, اور ابھی تمہاری کارگزاری ہوگی, کارگزاری میں مذاکرے ہوتے ہوں گے, لیکن مذاکرے برائے مذاکرے نہیں ہے, کرنے کے لیے. وہ یہ جو آپ کے سامنے مختلف موقع بیانات ہوں گے, تو ان بیانات میں بہت سی چیزیں آئیں گی جس کو کرنا ہے, وہ ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں, اور ان کو دوبارہ کرنا, اور امت کو صحیح محنت پر لانا ہے. اور ایک ایک گھر میں محنت زندہ ہو, جیسے ایک ایک محنت میں کھانے پینے کی محنت زندہ ہے, سب کو کھانا پینا مل رہا ہے, ایسے ایک ایک گھر میں ایمان اور دین کی محنت زندہ ہونی چاہیے, تاکہ ہر ایک کا ایمان بنے, دین زندگی میں آئے, ہر ایک کے گھر میں. اس لیے میرے بھائیوں, ہم اور آپ اس جوڑ میں مختلف موقعوں پر جو مذاکرے ہو رہے ہیں, انہیں دے کر ہم سمجھے ہم ذمہ دار ہیں. اللہ ہمیں پوچھے گا. اپنے محلے کے بھائیوں کو ہم لے کے نکلتے ہیں, اور جو مسلمان اپنی جان مال لے کے نکل رہا ہے, وہ اپنی قربانی کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. وہ سبق صحیح گزرے, وہ زندگی صحیح کرنے کی فکر میں لگ جائے, اور وہ دین کا داعی بنے. یہ ہماری فکر ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ہم اپنے ساتھ نکلنے والوں کے ساتھ 24 گھنٹے مشغول رہیں, چھٹی نہ دیں. حکمت کے ساتھ لے کے بیٹھنا, ہاں, انہیں سبق دینا, 2 کی جوڑی بنانا, اور انہیں سبق دینا کہ دیکھو آج یہ سیکھنا ہے, یہ سمجھنا ہے. ہم جس زمانے میں جماعت میں نکلتے تھے, ہمیں ہمارا امیر 6 نمبر لکھواتا تھا, اور کہتے یاد کرو اس کو, اور پھر کہتے تعلیم میں کھڑے تو بولو. 6 نمبر کا مذاکرہ کروائیں گے تو وہ دعوت دینے والے بنیں گے. ہاں, وہ باقاعدہ ایک ایک ساتھی کو دعوت دینا سکھاتا تھا, نماز صحیح کراتا تھا, رات کو سونے سے پہلے موقع ہو لے کے بیٹھتا تھا. آج کیا سیکھا بھائی پیار محمد سے, آج تک میں بھائی کیا سیکھا. اس طریقے سے ہر نکلنے والا اپنی فکر سے اپنی ضرورت کی باتیں سیکھتا تھا, اور کچھ لے کے جاتا تھا, تو آئندہ 3 دن پھر نکلنے کی فکر ہوتی تھی, کیا ہو جائیں گے. آدمی کو کچھ ملے تو آدمی آئے گا, یوں 3 دن نکل گئے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, یہ ہمارا مجمع, اس بات کی فکر لو. جماعتیں نکالنی ہیں, سب کی تشکیلیں کرنی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ان کا وقت صحیح گزرے, اس کی بھی فکر کرنی ہے, تاکہ یہ نکل کے بنے. بہت کم ابھی ہمارے یہاں ہیں جنہوں نے دعوت کے تقاضوں کا کاروبار کم کیا ہو. بڑھانے والے تو سب ہیں, کاروبار بڑھائے جا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہ میں دعوت کے تقاضے بہت ہے, کاروبار کم کر دوں. اللہ ماشاءاللہ, کسی کو اللہ نے توفیق دی ہو. ہمارے ایک ساتھی برفضل کریم, وہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی دکانیں بڑھاتا جاتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ یار آج کل کاروبار میں کچھ کس نہیں ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کیا روزی کا ایک خزانہ ہے, اس روزی کے خزانے سے ہر آدمی کے پانی کا کنیکشن ہے روزی کا. جیسے تمہارے یہاں میونسپل کا پانی کا یہ ہوتا ہے نا, سیل کرنے کا ٹانکی ہوتی ہے, اس ٹانکی سے گھروں میں نل جاتے ہیں. کسی کا 1.5 کا کنیکشن ہے, کسی کا آدھا کا کنیکشن ہے, کسی کا 1 کا کنیکشن ہے, اور اس کنیکشن کے اعتبار سے پانی گھر میں آتا ہے.
اب کسی کا آدھا کا ایک کا کنیکشن ہے اور ایک کے کنیکشن میں ایک نل ہے، تو نل میں پانی تیز آئے گا کہ آہستہ آئے گا؟ ارے بولو نا، ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ تیز آئے گا۔ اس نے بھی دوسرا نل لگا دیا تو ایک کے دو ہوئے، اب پانی تیز آئے گا کہ آہستہ ہوگا؟ تیسرا لگا دیا تو پانی تیز نہیں رہے گا، آہستہ ہو جائے گا۔ ایک دکان چل رہی تھی، وہ اللہ کے روزی کے خزانے میں ایک کا کنیکشن کا تھا تو تیز پانی آ رہا تھا، اب اس نے ایک کی دوسری دکان بنائی، دوسرا نل کھولا تو اب وہ ایک میں آنے والا پورا پانی دو میں جا رہا ہے، دو دکانوں میں۔ پھر تیسری لگائی تو تیسری میں جا رہا ہے کہ یار آج کل کاروبار میں کچھ ایسا نہیں ہے، تیرا تو ایک کا کنیکشن ہے ہی تو پانے کا، وہ تو اسی کا اتنا ہی آتا ہے، لیکن تو نے نل بڑھا رکھے ہیں، دکانیں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچے کہ ابھی تو میں اکیلا تھا، کاروبار سنبھالتا تھا، اب دو بچے ہو گئے ہیں اور دو بچے آ گئے ہیں، اب ہم تین باپ بیٹے ہو گئے ہیں تو 4 مہینے کا نظام بنائیں گے، میں 4 مہینے جاؤں گا 2 بچے سنبھالیں گے، میں آؤں گا 1 بچہ جائے گا 2 سنبھالیں گے، ہمارا کاروبار بھی سمجھتا رہے گا اور اللہ مقدر کی روزی تو دے گا ہی اور سب کا وقت بھی لگے گا۔ ہاں، دین کے تقاضوں کو آدمی سامنے رکھنا کہ دین کے تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں، تو میرے ہم 3 باپ بیٹے ہیں، ہمارا ایک کاروبار